ایک سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ شادی کی کون سی رسم مسیحی ہے اور کون سی رسم غیر مسیحی۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ایک سوال ہے جو بار بار پوچھا جاتا ہے، جب میں بائبل کالجز میں پڑھاتا ہوں وہاں بھی پوچھا جاتا ہے، جب میں سیمنری میں پڑھاتا ہوں، جب میں سیمینارز میں جاتا ہوں، جب چرچز میں جاتا ہوں، ہر ایک جگہ یہ سوال ضرور پوچھا جاتا ہے کہ شادی کی کون سی رسم مسیحی ہے اور کون سی رسم غیر مسیحی، اور اس کے اوپر اکثر بہت بحث کی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں جی مہندی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، مہندی نہیں لگوانی چاہیے، بعض کہتے ہیں جی صرف گیت گانے چاہیے، ٹپے نہیں گانے چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، صحرا نہیں باندھنا چاہیے، ایسی سیلیبریشن نہیں کرنی چاہیے، ویسی سیلیبریشن نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو وہ دیگر اقوام میں سے مسیحیت میں آئی ہیں۔ ہم ریت ویل کو کیسے مسیحی لباس کہہ سکتے ہیں، پینٹ کوٹ کو کیسے مسیحی لباس کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، مذہب انسانوں کے ہوتے ہیں، لباس کے نہیں ہوتے۔ ہر مذہب کے لوگ اپنے علاقوں کے مطابق فرق لباس پہنتے ہیں، فرق طریقہ کار اپناتے ہیں اور انہی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ معاشرہ دنیا کے دیگر معاشروں کی طرح کا ہی ایک معاشرہ ہے، اور معاشرے کے لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہمیشہ متاثر ہوتے رہے ہیں۔ اگر آپ قدیم کنانی لوگوں کے مذہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے انداز، اطوار اور ہمارے جو شریعت کے اندر انداز اور اطوار ہیں وہ بہت زیادہ ملتے جلتے تھے۔ کئی دفعہ اگر آپ ان کے سردار کاہنوں کے لباس دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو سردار کاہن اور کاہنوں کے لباس جیسے ہی ملیں گے، لیکن اس سے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ان سے یہ انداز لیا یا انہوں نے ان سے یہ انداز لیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہر ایک معاشرے کے لوگوں کا اپنا انداز ہے۔ آپ چرچز میں دیکھ لیں، بعض چرچز میں کیسک کے بغیر آپ پلپٹ پہ جا نہیں سکتے، کلام سنا نہیں سکتے۔ بعض جگہوں پر آپ کالر پہنتے اور کالر کے بغیر آپ عبادت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ جو بھی پاسبان وہاں کلام سنانے کے لیے جائے گا وہ لازمی پراپر ڈریس میں ہوتا ہے، کئی جگہ پہ گاؤن پہنا جاتا ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر آپ صرف نارمل لباس میں ہی خداوند کا کلام سنا دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے اور ہمیں اپنے ذہن کو تھوڑا سا کھولنا چاہیے یا اپنے ویژن کو تھوڑا سا براڈ کرنا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ معاشرہ پورے طور پر ایک لشکری زبان کا معاشرہ ہے، اور یہ صرف لشکری زبان کا معاشرہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اپنی ارد گرد کی اقوام سے بہت زیادہ متاثر ہے، کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں یہاں آپ کو ہندوؤں کا بہت بڑا اثر ملے گا، آپ کو یہاں قدیم قوموں کا بہت بڑا اثر ملے گا، آپ کو یہاں پہ آنے والے پٹھانوں کا بڑا اثر ملے گا، اور ان تمام لوگوں کے اثر لینے کے بعد آج 2021 میں ہمارے جو نظام ہیں وہ ترتیب پا چکے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ لازم نہیں ہے کہ ہر بات خداوند کے کلام میں سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ کئی مرتبہ لوگ ہر بات کو خداوند کے کلام میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ یہ جو مہندی ہے یہ مسیح خداوند کے خون کی علامت ہے، تو میں حیران رہ گیا، میں کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ مہندی ہمارے مقامی معاشرے کا حصہ رہی ہے، اور مہندی لگانا اور مہندی لگا کر اپنے آپ کو سجانا اور سنوارنا ہمارے معاشرے کا خاصہ ہے، لیکن اسے آپ بائبل میں سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق پاک نکاح کی رسم کو ادا کیا جائے، بس
اس کے آگے پیچھے جو بھی رسوم ہیں وہ آپ کی معاشرتی رسوم ہیں۔ اگر آپ کا دل اور آپ کی جو وقار ہے اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ آپ کو اجازت دیتا ہے، تو آپ ضرور ان تمام چیزوں کو لیں اور ان کو انجوائے کریں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شادی میں صرف گیت ہونے چاہیے، صرف اباتی ماحول ہونا چاہیے اور صرف خداوند کی ثنا ہونی چاہیے، تو میرے نزدیک یہ تصور غلط نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے خاندان کی، اپنے گھرانے کی تمام خوشیوں کو منانا چاہیے، تو میرے نزدیک یہ بھی غلط نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا خاندان چاہتا ہے کہ آپ کی جو شادی ہے وہ مقامی روایات کے مطابق ہو، روایات مذہب کا حصہ ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کا تعلق آپ کے مذہب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کیونکہ آپ جب دعا سے اپنی شادی کا آغاز شروع کرتے ہیں، آپ جب پادری صاحب کو بلا کر آغاز دعا سے کرواتے ہیں، تو آپ کی شادی کی رسومات شروع سے لے کر آخر تک ساری کی ساری جو ہیں وہ کرسچن جو سیکرامنٹ جس کو بعض کلیسیاں کہتی ہیں، جس کو ہم پاک نکاح کی رسم کہتے ہیں، اس کے تحت آ جاتی ہے۔ اس کے بیچ میں جتنی بھی رسومات منائی جاتی ہیں، لازم نہیں ہے کہ آپ تلاش کریں یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا، یہ غیر مسیحی رسم ہے، وہ غیر مسیحی رسم ہے۔ ارے شادیاں شادیوں جیسی ہی اچھی لگتی ہیں۔ ابھی گئے دنوں میں ہمارے ایک ساتھی پاسبان تھے، جب ان کی شادی ہوئی تو میں دیکھ کے انتہائی خوش ہوا کہ انہوں نے بہت بہترین قسم کا لباس پہنا، بہترین طریقے سے سج بن کر انہوں نے اپنی شادی کو انجوائے کیا۔ اگر یہی وہ کہتے کہ جی یہ رسم بھی غلط ہے، وہ رسم بھی غلط ہے، مجھے لباس اچھا نہیں پہننا چاہیے، مجھے سادہ لباس پہننا چاہیے، تو پھر انہیں مقامی لباس پہننا چاہیے جو کہ شلوار قمیض ہے۔ کیونکہ پینٹ کوٹ ہمارا مقامی لباس نہیں ہے، اور پینٹ کوٹ مسیحی لباس میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹائی لگانا ہے یہ دراصل کراس بنانے کی علامت ہے، لیکن بھئی جو ملحد ہیں وہ کیوں لگاتے ہیں؟ جو دیگر اقوام سے تعلق رکھتے ہیں وہ کیوں لگاتے ہیں؟ جو صلیب کو مانتے ہی نہیں، جو اپنے آپ کو صلیب شکن کہتے ہیں، وہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے اس حقیقت کو سمجھے، لباس کو مذہب کے ساتھ جوڑنا یا لباس میں سے مذہب نکالنا یا لباس کی کسی انداز کو کسی مذہب کے ساتھ منسلک کرنا میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ لباس مقامی ہوتا ہے اور ہم اپنے مقامی ماحول کے مطابق لباس پہنتے ہیں، اپنے مقامی انداز و اطوار کے مطابق شادیاں کرتے ہیں، اور شادی کی تمام رسومات جو آپ کا گھرانہ پچھلے کئی سالوں سے، صدیوں سے لے کے چل رہا ہے اور مسیحی ہوتے ہوئے لے کے چل رہا ہے، وہ درست ہے۔ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی اقدار ہیں، پہلی بات وہ ہندوانہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ پورے طور پر خدا کو ماننے والے لوگوں کا معاشرہ ہے۔ ہم کسی بھی بت پرست مذہب کی یا بت پرست معاشرے کی اقدار کو لے کر نہیں چل رہے۔ یہ پہلی حقیقت ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اقدار جو ہیں، جو شادی کی رسومات ہیں، یہ خوشی کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے خواہ دوسروں کی خوشی کو قتل کرنا یا دوسروں کی خوشی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ شکریہ۔